فخر السادات قبلہ محترم المقام قبلہ پیر صاحب علی جی نے معافی بیٹا خاموش ہو جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں بڑے ڈاڈے بابے دا مرید ہاں. ڈاڈے بابے نے مننا وا تے میں حقیقت مننا یہ تاری محبت ہے. پیر صاحب قبلہ عظمت شاہ صاحب مبین بھائی آپ کی محبت ہے. میں بالکل خاموش بیٹھا مگر نہ بابا جی فرما رہے سن کہ جب دین کی گل ہوئے نا تو پھر چپ کر کے سنیا کرو. جو کچھ مرضی ہوتا رہے ادھر توجہ نہیں کر دی. کیوں؟ کیونکہ اسی کلمہ کسی ہور نے نہیں پڑھیا. سردار جاوے کوئی کی کرے کوئی کی کرے ادھر نہیں توجہ کرنی. اگر آ گئے ہو تو پھر آ گئے ہو. سمجھے ہوگا جی آ گئے ہو تو بس آ گئے ہو. کیڑی کو ساری رات لگی رہنی ہے 2 راتاں لگی رہنی ہے 2 ہفتے نہیں یار. یہ محفل بانی ہی نے محفل نے اگر سجائیے نا ایسا مقصد مطلب ہے کہ کچھ لے کے جاؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ٹائم بچ چکے 11 کی بات کہنے 11 کتنی محفل ہے 11ویں بنے سرکار دی تے ہے 11ویں نے پیر دی سبحان اللہ. ایسا پتہ کی گل ہے چارج نہیں بیٹھے تاڑی توجہ اتھے مجمع سی ہو اتھے جو کچھ ہویا ہے. پھر اس تو بعد تسی اپنی توجہ مبذول کرن تو بعد تسی ایک چیز نو دیکھن تو بعد اس ٹائم اتھے نہیں ہے گی. لیکن کوشش کرنا کہ تانوں اتھے لے آ کے پھر تانوں دساں گا کہ ہاں بھئی جڑے اعتراض کر رہے ہیں ڈنگے دی چوٹ تے سینہ چوڑا کر کے دسنا ہے. ہاں بھئی اسی بابے نو ایویں نہیں مندے بابے نے منوایا ہے. ہاں جی سرکار دا دین نہ جھکڑا ہے نہ دفڑا ہے. تے بابے دی شان برابر آئے تے سرکار دے دین نہ کی تے 11ویں والا پیر نہیں مان کہندے نے کہ میں ڈبی ہوئی برات واپس آ سکتی ہے. یار تم نہیں مننا نہ من اسی تینوں دلیلاں نہیں دینیاں. کیونکہ بابا جی فرمایا کرتے سن عشق اپنے فیصلے کرنے بڑا دلیر ہے. عشق اتنا دلیر ہے کہ جب میدان عمل آ جاوے تے بلال حبشی نے کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے 10 دینا بلال جب مدینے دی گلیاں جو مار کھا دیے تے جب کعبے دی چھت تے بھی تے چڑھ گیا نا. حسین علیہ السلام دا سر تن تو جدا تے ہوئے قسم بخدا اس وقت تو لے کے اج تک حسین علیہ السلام دا سر لو کے نیزہ تے بولا دے ہے تے رہن. کیوں؟ کہ اس زبان نو انہاں لباں نو کملی والے آقا نے چاہتے ہیں. دوستان محترم مجھے موضوع اہل نبوت خاندان نبوت کے چشم و چراغ دیا گیا کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے. قسم کا خدا میں قربان کیوں نہ جاؤں خاندان نبوت کی عظمت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت خیر النساء فاطمہ زہرا کی عظمت پر کیوں نہ قربان جاؤں کہ جس کے وطن اقدس سے وہ حسین علیہ السلام کی ہستی وہ حسن مجتبیٰ کی ہستی وہ خاندان نبوت چلا. قسم خدا روایت کے الفاظ گواہ ہیں. یہ سیرت غوث الثقلین کا حوالہ بہجت الاسرار کا یہ حوالہ حضرت امام حسن عسکری نے اپنا مصلی دیا اپنے مرید کو اور مرید کو کہا یہ مصلی اس کو دینا ہے جو ہماری پشت سے عبدالقادر نامی اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی آنا ہے. دسو انہوں نے پتہ سی اللہ دا ولی ہے تے اے مولوی کیوں نہیں مندے. موٹا ذہن موٹیاں عقلاں نہ منن اسی انہاں نوں نہیں منوانا. کیوں؟ کیونکہ اسی اللہ دے ولیاں نوں انج مننے آ جنج منن دا حق ہے. بھاویں بابا فرید ہو گئے گنج شکر ہو بھاویں جنہاں دی نگری چ بیٹھے داتا حجویری ہو بھاویں اجمیر شریف دے خواجہ اجمیری ہو بھاویں گولڑے دے پیر مہرے علی شاہ بھاویں غوث سمدانی قطب دورانی قندیل نورانی شہباز رامکانی الحسنی والحسینی سیدی عبدالقادر جیلانی غوث اعظم پیر پیراں میرے میراں غوث اعظم دستگیر. القابات بھی سن لو تے اپنی سبحان اللہ بھی.
گفتگو کو کہ کافی وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، میرا بیان کرنا قبول فرمائے۔ توجہ میری جانب، دوستان محترم، خاندان نبوت سیدہ طیبہ خاتون جنت خیر النساء فاطمہ الزہرا، آپ کی چادر تطہیر پر ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، میں کہتا ہوں ساری مخلوقات بھی اگر آپ کی چادر تطہیر پر قربان ہو جائے نا، حق ادا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ جو دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے نا، یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ سیدہ زہرا کے بچوں کی قربانی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر میدان کربلا میں یوں قربانی پیش نہ کرتے تو دین پتہ نہیں کیا کا کیا بن جاتا، کیونکہ یزید تو بدبخت، منحوس، لعین، بد کردار، شرابی، زانی، بد کردار، کریکٹر گلیس، وہ بدبخت اسی کوشش میں تھا، اذان ختم ہو، نماز ختم ہو، اس لعین کو یہ نہیں پتا اذا ذکرت ذکرت معی، رب نے فرمایا ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، حدیث نبوی ہو جو فرمان بھی میرے آقا کا، زبان بھی میرے آقا تھی، حدیث قدسی وہ فرمان رب کا، زبان مدنی منٹھار دی، فرما رہا ہے محبوب تو دس دن، ہائے ہائے محبوب تو بتا ان کو کیا، اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جب جب میرا ذکر ہوگا، اذان، نماز، قرآن، تسبیح و تحلیل و تقدیس، شب و لیل، ہر رات، ہر لمحہ، ہر سال، ہر جگہ، لاہور، پاکستان، کراچی، جو جگہ جس جگہ پر بھی رب کا ذکر ہوگا، محبوب تیرا ذکر ہوگا، اور اس ذکر کی برکت سے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ ذکر مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ ذکر بھاگنے کے لیے۔ فرانس کا مظلوم یہ سوچتا ہے گستاخی کر کے معاذ اللہ میں سرکار کی شان میں بیعدبی کر کے بڑا تیر مار لیا ہے، نانا ارے بدبخت، بد کردار، تیرے کردار پر لعنت، میرے آقا کی شان کم ہونے کے لیے نہیں آئی، میرے آقا کی شان کل بھی بلند تھی، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ اسی وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے در دولت پر، آپ کے در دولت پر ایک یہودی آیا، قبیلہ بنو سلیم کا رہنے والا، کیا لینے آیا؟ اس کو پتا تھا خیرات کہیں اور سے ملے نہ ملے، سادات کے در سے ملتی ہے، سادات کے در سے ملتی ہے۔ اب جب وہ آیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سائل تھا، منگتا تھا، اس کو پتا تھا کہ منگتا تو رہا منگتا، کوئی شام بھی دکھا دوں جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ دروازے پر جب دستک ہوئی، دروازے پر تو حاضر ہوا، دروازے پر دستک دی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کون؟ کہا سائل منگتا، کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ پانے آیا ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اب کیا پیش کیا؟ توجہ میری جانب رکھیں، کیا پیش کیا؟ آپ نے فرمایا گھر پہ تو کچھ نہیں، حالانکہ سارا کچھ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنی چادر تطہیر جو گھر میں دوسری پڑی تھی آپ نے اتار کر دینے کی کوشش کی۔ وہ یہودی سر جھکا کر کہتا ہے نانا یہ لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں تو یہ عقیدہ سننے آیا تھا کہ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے جھڑکا نہیں جاتا، پھٹکارا نہیں جاتا، اس کو خالی لٹایا نہیں جاتا، آئے میں آ کر دیکھوں تو صحیح کہ سائل جو مانگنے آتا ہے اس کو ملتا ہے۔ ارے نادانو تم نہیں سمجھتے، نہ سمجھو، وہ یہودی غیر مسلم یہ بتا کے جا رہا ہے ہاں سادات کے در سے بن مانگے جو مانگو وہ مانگی خیرات مل جاتی ہے۔ خیرات واپس آیا، کملی والے آقا کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب آپ اسی وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے جو اولاد چلی، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ مرد کلندر، وہ العظم ہستیاں، مبارک ہستیاں، مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے آج دین کی اتنی تبلیغ کی، قسم بخدا ہر سال میں ہمیں دین کی تبلیغ بھی معلوم ہوتی ہے، سرکار کا عشق بھی نظر آتا ہے۔ اگر وہ دین کی تبلیغ سننی ہے، خواجہ اجمیری نے یہی کہا کہ بھائی دین، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو،
یہ ساری عبادتیں کرو، لیکن دین سمجھ تب آتا ہے جب سرکار کا عشق اور محبت دل میں، سرکار کی محبت اور عشق دل میں آ جائے۔ حضور تاتاری اجمیری کا بھی یہی پیغام، حضور پیر میری علی کا بھی یہی پیغام، اور میں جن کی بات کرنے چلا ہوں حضور غوث جلی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ عبد القادر جیلانی، السید السمدانی، القطب، الابدال، کیا کیا القابات سناؤں، میرے الفاظ کم ہو سکتے ہیں۔ جس کی شان یہ ماں کی گود میں نہیں، ماں کے پیٹ میں ماں کو چھینک آئے، ماں کو چھینک آئے، ماں جب چھینک لے تو ماں چھینک کے بعد کہتی ہے الحمدللہ۔ ہر ایک کو یہ پتا ہے جب انسان کو چھینک آئے، چھینک کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ماں نے کہا، بہجت الاسرار کے الفاظ گواہ، شاہ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، پیر پیرا، میر میرا نے ماں کے بطن اقدس سے کہا یرحمک اللہ، ماں تو نے الحمدللہ کہا، میں نے تیرے رحم کی دعا کی۔ پیر پیرا ماں کے بطن میں موجود ہیں، اور ماں کے بطن میں موجود ہو کر بھی چھینک کا جواب ہے۔ 11ویں کیوں نہ منائیں؟ 11ویں کتھے لکھیے، 12ویں کتھے لکھیے؟ او بھائی نہیں منانی نہ منا، 11ویں اور 12ویں اشاق کے سنوں میں لکھی، اشاق کی سنوں کوش کے نہیں بات کرتے۔ یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جب سرکار دی گل کرنی ہے، سرکار دے غلاموں کی تے سینہ چوڑا کر کے، سینہ چوڑا کر کے، اسی کسے دے کانے ہاں، اسی کسے کو لے کے کھانے ہاں، اسی اللہ دے ولیاں کو مننے ہاں تے من کے دسنے ہاں کہ ہاں ہاں اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے۔ آخری الفاظ ہیں میرے، اور اسی پر میں اختتام کروں گا۔ دوستان محترم، حضور پیر پیرا میر میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سائل آیا۔ کون آیا؟ بولے سائل آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ آج میرے گھر پر افطاری فرمائیں، آج آپ بولے یار آج آپ میرے گھر پر افطاری فرمائیں۔ اور الفاظ یہ ملتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے دیگر مریدین بھی بیٹھے تھے، محبین متعلقین متوسلین بھی بیٹھے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ آج آپ میرے گھر میں افطاری کریں تو حضور پیر پیرا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج جاؤں گا۔ دوسرا آیا، اس نے بھی آ کر کہا حضور آج ماہ رمضان ہے، آج میرے گھر افطاری کریں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ توجہ فرمانی، آپ نے کیا فرمایا؟ میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ 3 4 5 6 7 8 10 افراد آئے اور آ کر دعوت دے کر چلے گئے، دعوت دے کر، اور ایک روایت میں 72 افراد ملتے ہیں، کتنے؟ 72 افراد نے دعوت دی، حضور افطاری میرے گھر پر کرے، توجہ میری جانب، افطاری میرے گھر پر کرے۔ جب یہ کہہ کر چلے گئے، ایک مرید بیٹھا تھا، خوش کا مولوی نہیں سی، مرید سی، عرض کی جو حضور تسی بجا فرمایا میں مننا ہوں، پر حضور تسی ایک روزہ بھی ایک، کیا بات ہے، یہ تو نہیں نا کہ دن دا بکرا روزہ رات دا بکرا، دن دا ہی روزہ ہوتا ہے نا، وہ بولو تے صحیح، جی توجہ کتھے اور نہ لے کے جاؤ، میری گل سنو، سمجھ آ رہی ہے؟ کیا جی جناب روزہ تے تسی افطاری ایک نو کہندے، تسی تے کنے افراد نو کہہ دیتی، کیویں جاؤ گے؟ آپ مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا بے لیا، اس ساؤنڈ سسٹم پہ لکھا ہے کرما والا شریف، اور کرما والا شریف کے جو الفاظ ہے نا وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں بے لیا، کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ بے لیا۔ آپ نے فرمایا بے لیا کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی حضور پیر سمجھ نہیں آئی کہ تسی ایک روزہ بھی ایک ایٹ اے ٹائم ایک وقت ایک جگہ تے جاؤ گے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا اے سامنے درخت پتیاں تے دیکھ، ہائے ہائے کی فرمایا؟ او بولو درخت او بولو تے صحیح، سامنے درخت پتیاں تے دیکھ، مرید نے نظر دوڑائی، درخت ہر پتے جس جگہ تے بیٹھا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف، شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما، مرید عرض کر کے کہتے ہیں حضور من گیا، اگر ایتھے بیٹھ سکتے ہو مریداں دے گھر بھی جا سکتے ہو، کیونکہ دسنا مخصوص تھی
دوستان محترم اللہ والوں کو ماننا ہے تو صدق دل سے مانے. قسم با خدا یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی, کل قیامت بھی سمجھ جائے گی. آخری بات اسی پر اکتفا. روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی جو بندیوں نے چوٹی دو مولوی ملا انہوں نے یہ گل لکھی. گل بڑی توجہ والی گل کی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں نا, جیسے یہ بیٹھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا چاندے والا, مرزا علی انجینئر, میں اس کا صحیح نام نہیں لکھتا, بدبخت سوشل میڈیا پہ جوں آ کے بیٹھ جاتا ہے میں علمی کتابی, میں علمی کتابی, میں علمی کتابی. میں کہتا ہوں تو علمی کتابی نہیں, تو ذلیل 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 ذلیل. بابیاں نو میں نہیں منتا, میں کہ بدبخت انسان جڑا بابیاں نو نہیں منتا وہی بندے دا پتر ہے. کیا بات, بندے دا پتر ہے یار, تو گل کرن والی کر. تو بابیاں نو نہیں منتا تے بخاری شریف کی نہیں لکھی ہے, بخاری نہیں لکھی ہے نا. جب اس نے لکھی ہے وہ بخاری تیری ٹیبل پہ پڑی, وہ کیوں مانتا؟ مشکوٰۃ شریف کس نے لکھی؟ وہ بھی تو بابا ہی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ ان کو نہیں مانتا. یہ کیسے ثابت کر لیتے ہو کہ جو قبر میں سوال ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید سے, توجہ میری جانب بات ختم کر لیتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید سے قبر میں سوال ہوا, یہ کہتا ہے بدبخت, سوال ہوا من ربو کا. شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا کہ اس کے مرید نے, اب توجہ میری جانب رکھیں, اس کے مرید سے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے مرید سے سوال ہوا من ربو کا, تیرا رب کون, تیرا رب کون؟ اس نے کہا عبد القادر کا دھوبی. عبد القادر کا دھوبی. جب دوسری مرتبہ کہا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا؟ دوبارہ دوسرا جواب ہی یہی دیا, شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, پھر جواب یہی دیا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی. جب یہ تینوں جواب دیے میں اس بدبخت کو بتانا چاہتا ہوں, تیری سمجھ میں تو نہ آئی پر دیوبندیوں کے مولوی کی سمجھ میں آ گئی. وہ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھ کر کہتا ہے ارے نانا اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب شیخ عبد القادر جیلانی, نہیں یہ نہیں کہا, اس نے یہ کہا ہے ہاں میں جس کا مرید ہوں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے, اور ہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی کا رب ہے وہی میرا رب. شیخ عبد القادر جیلانی کا نبی ہے وہی میرا نبی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا دین اسلام ہے, میرا ہی وہی دین. ہمیں کہتے ہیں بابیوں کو, بابیاں نو بن کے کی لفظ ہے بھائی, اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے, اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے, بات ہے یہ نعمت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فخر و سادات نظام کا سایہ ہمارے سروں پر تعدے سلامت رکھے, اور بانی جی نے محفل کی اس اہتمام انتظام قبول فرمائے. آمین.